آیت کریمہ کی ابتدا ہوئی سبحان الذی، پاکی ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے منزہ ہے، پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے یعنی محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی شب معراج کا یہ واقعہ ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو فاصلہ ہے وہ 40 منزل ہے، یعنی 1.25 مہینے سے زیادہ کی راہ ہے۔ اگر عام مسافر سفر کرے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنے میں جو اس زمانے میں انداز تھا سفر کا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اونٹوں پر، تو اس میں 1.25 مہینے سے زیادہ کی راہ ہے، پہنچنے میں 1.25 مہینے سے زیادہ لگتا تھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد، یہ فضیلت اور شرف میں نے آپ کو کیوں عطا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اس میں فرمایا گیا بھی عبدی ہی، اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ تو شب معراج اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو میں نے یہ فضیلت اور شرف کیوں دیا؟ آپ نے عرض کیا کہ مالک، تو نے مجھے اپنا بندہ کہا، مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا، اس لیے مجھے تو نے یہ فضائل دیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہاں فرمایا گیا کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، تو مسجد اقصی کے ارد گرد دینی برکت بھی ہے، دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اور وہ سرزمین پاک سرزمین ہے جہاں پر کئی انبیاء پر وحی نازل ہوئی ہے، انبیاء کی عبادت گاہ ہے، انبیاء کے رہنے کی جگہ ہے، عبادت کا قبلہ ہے۔ یہ تو دینی برکتیں ہوئیں، وہاں پر انبیاء کے مزارات ہیں، اور دنیاوی جو برکتیں ہیں وہ یہ کہ وہاں پر کثرت سے نہریں ہیں، درخت ہیں، وہ زمین سرسب و شاداب ہے، میووں پھلوں کی کثرت سے بہترین آرام اور راحت کا مقام ہے۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ مہینے میں مختلف اقوال ہیں، مگر مشہور و معروف یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے مختصر حصے میں تشریف لے جانا قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور قرب کی منزلوں میں پہنچنا، یہ صحیح احادیث سے، ایسی صحیح احادیث جو معتمد ہیں، مشہور ہیں، ان سے ثابت ہے، اور یہ احادیث حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ معراج شریف حالت بیداری میں نصیب ہوئی اور جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کثیر جماعتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلہ اصحاب کا یہی عقیدہ ہے،
قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس معراج کے واقعے پر جو فلسفی اور سائنس پڑھنے والے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراض سب بھی حقیقت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو معتقد ہے، جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، اس کے سامنے یہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ حضرت جبریل کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غایت اکرام اور احترام اور تعظیم کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین کا ہر آسمان کے دروازے کو کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام نبیوں کا شرف زیارت سے مشرف ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تعظیم کرنا، تشریف لانے کی مبارکبادیں دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں، اور پھر جبریل امین کا وہاں رک جانا اور معذرت کر کے رہ جانا، اور یہ کہنا کہ میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر مقام قرب خاص میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عروج فرمانا، اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک مخلوق کے خیالات پرواز بھی نہیں کر سکتے، وہاں خاص رحمت اور کرم کا ہونا، اللہ تعالی کی طرف سے انعامات اور خاص نعمتوں سے سرفراز فرمایا جانا، اور آسمان و زمین کی بادشاہت اور چپے چپے کو دیکھنا، اور ان سے افضل و برتر علوم پانا، امت کے لیے نواز فرض ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت فرمانا، جنت اور جہنم کو دیکھنا، سیر کرنا، پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا، اس واقعے کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شور مچانا، اور پھر ان کے اعتراض پر بیت المقدس کی پوری عمارت حضور کے سامنے آ جانا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کے حال کو بتانا، ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتوں کو بتانا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلوں کے جو احوال بیان کیے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ جتنی باتیں بیان کی گئیں واقع معراج میں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ تمام سیاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہیں، اور بکثرت احادیث ان تمام معاملات کے بیان اور ان کی تفصیلات سے بھری ہوئی ہیں۔ تو آپ نے یہ ساری گفتگو جو سماعت کی، اس سے پورا واقعہ معراج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ تو ہم جو واقعہ معراج سنتے ہیں یہ کئی احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور اس کی تفسیر کئی احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم عظمت مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ جب عظمت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جو عظمت مصطفیٰ کے قائل نہیں وہ صحیح احادیث کے موجود ہونے کے باوجود اعتراضات کرتے ہیں، جھوٹے وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا، اپنا دیدار کرایا، قرب خاص کی منزلیں عطا فرمائیں، اور رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں حضور کی محبت رکھی۔ ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں جو ابتدا کی گئی وہ سبحان الذی سے کی گئی، تو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اس پر دلیل ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے، کیونکہ سبحان سے واقعہ شروع کرنا اس بات پر دلیل ہے
کہ واقعہ بہت عجیب ہے. خواب میں ادھر سے ادھر چلا جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری میں یہ سفر فرمایا. دوسری بات یہ کہ یہاں پر اسرا بعبدی لیلاً کے الفاظ ہیں، تو یہ عربی کا انداز ہے، قرآن پاک کا انداز ہے کہ جب بعبدہ کا ذکر آتا ہے، یعنی عبد کا ذکر آتا ہے کسی کی حیات میں، تو اس سے جسم بھی مراد ہوتا ہے اور روح بھی مراد ہوتی ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جسمانی معراج کرائی، آپ جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے. تیسری بات یہ کہ کافروں نے اس پر شور مچایا، اور شور مچانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ گئے ہیں تو بتائیے کہ مسجد اقصی کیسی ہے. تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کافروں کا شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کا ذکر نہیں کیا بلکہ بیداری کا ذکر کیا ہے، کیونکہ خواب پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. پھر یہاں پر جسمانی معراج کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے ایک حدیث پڑھی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تھے، معراج میں حضور تشریف لے گئے، واپس آ گئے، لیکن آپ کا جسم غائب نہ ہوا، میں نے جسم وہیں پر موجود پایا. تو دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور ہجرت کی بعد ہوئی ہے. یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے، مکہ شریف کا واقعہ ہے. تو حضرت عائشہ جب حضور کے گھر میں آئی نہیں تھیں تو وہ کیسے یہ بات کہہ سکتی ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق 34 معراج ہوئیں، 33 معراج خواب میں ہوئیں اور ایک جسمانی معراج ہے. تو ہم جس معراج کا ذکر کر رہے ہیں وہ جسمانی معراج ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس معراج کا ذکر کر رکھی ہیں وہ خواب کی معراج کا ذکر ہے، جو ان 33 معراجوں میں سے ہے جو آپ کو خواب میں کرائی گئی. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اسی طرح ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. اب بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عائشہ کے سامنے موجود ہو کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا شب معراج میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل سے بھی دیکھا. حضرت عبداللہ بن عباس اور کئی صحابہ اس بات کو بیان کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. تو یہ ساری چیزیں اگر حضرت عائشہ کو معلوم ہو اور حضرت عائشہ انکار کرے تو کیسے انکار کر سکتی ہیں؟ حضرت عائشہ کے اس قول کی تفصیل ہے. اس میں ایک تو یہ کہ اس روایت کی سند پر اعتراض ہے. جو حدیثیں پیش کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس قول پر کہ حضور نے فرمایا میں نے رب کا دیدار کیا، ان حدیثوں کی سند قوی ہے بنسبت اس روایت کے. دوسری بات یہ کہ یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، وہ سرکار کا فرمان ہے کہ میں نے رب کو دیکھا، تو حضور کے فرمان کو فوقیت حاصل ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا اس کی تشریح محدثین نے یہ فرمائی کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے اللہ کی ذات کا احاطہ کیا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ کسی کی آنکھیں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. احاطہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی لمبائی چوڑائی پوری ذات ہماری آنکھوں میں سما جاتی ہے.
تو کوئی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ سب کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننا چاہیں تو اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف کو مطالعہ کریں۔ اسی طرح علماء اہل سنت کی معراج کے موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ مقالات کاظمی، حضرت علامہ کاظمی میاں علیہ رحمہ کے مقالات ہیں، اس میں بھی اس موضوع پر تفصیلی دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔